یہ قصہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ نے دونوں کو علم، حکمت اور انصاف عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر میں بھی غیر معمولی سمجھ رکھتے تھے۔ بچپن سے عبادت، عدل اور شکر ان کی پہچان بن گئی۔ یہ بنیاد آگے چل کر ان کی عظیم شان سلطنت کا سبب بنی۔ ان کا اصل مقصد صرف اللہ کی بندگی اور انصاف کا قیام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف تخت نہیں بلکہ علم اور نبوت بھی وراثت میں پائی۔ وہ کہتے تھے، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان کے دربار میں انسان، جن اور پرندے سب لشکر کی طرح موجود ہوتے۔ ہر گروپ کا نظام اور ذمہ دار طے ہوتا تھا۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی خاص نعمت تھی۔ سلیمان علیہ السلام ہمیشہ شکر ادا کرتے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ایک کھیتی اور بکریوں کا مشہور مقدمہ آیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا، مگر سلیمان نے باریک نقطہ سمجھا۔ اللہ نے سلیمان کو صحیح فیصلے کا علم دیا۔ دونوں کو حکمت ملی تھی، مگر سلیمان کا نقطہ زیادہ ٹھیک تھا۔ یہ ان کی قضائی بصیرت کا اظہار تھا۔ یہ واقعہ ان کے بڑے منصب کی پہلی نشانی تھا۔ لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا کہ ایک چیونٹی نے آواز دی، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کا راستہ بچایا اور رحمت کا اظہار کیا۔ طاقت کے ساتھ شفقت ہو تو سلطنت رحمت بن جاتی ہے۔ ان کی زبان سے ہمیشہ شکر کے الفاظ نکلتے۔ لشکر انسان، جن اور پرندے۔ ان کے لشکر میں انسان، جن اور پرندے شمار سے باہر تھے۔ ہر گروپ کا سپہ سالار تھا اور سب حد پہ قائم رہتے۔ یہ نظام اللہ کی نعمت کا اظہار تھا۔ لشکر کی عظمت کے باوجود سلیمان علیہ السلام ہمیشہ انکساری کرتے۔ ان کی طاقت عبادت کے ساتھ بندھی تھی، گھمنڈ سے نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کے برگزیدہ بادشاہ بنے۔ ایک دن پرندوں کی حاضری لی گئی تو ہدہد غائب تھا۔ سلیمان نے پوچھا اور ثبوت کا طلب کیا۔ ہدہد بعد میں آیا اور یمن کی سبا ریاست کی خبر دی۔ وہاں ایک ملکہ تھی جو سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ ہدہد نے توحید کی دعوت کی ضرورت واضح کی۔ نبی کا دل اس قوم کی ہدایت کے لیے بے قرار ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا۔ پیغام: سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط میں تکبر توڑنے اور اللہ کی بندگی کی دعوت تھی۔ یہ سیاست بھی تھی اور نبوت کی حکمت بھی۔ ہدہد نے خط پہنچا دیا۔ دعوت توحید کی پہلی دستک دی گئی۔ ملکہ سبا نے اپنی شورا بلائی اور خط سنایا۔ سرداروں نے جنگ کی صلاح دی، مگر ملکہ نے حکمت سے کام لیا۔ اس نے سلیمان کو تحفے بھیجے تاکہ ان کا مقصد سمجھ سکے۔ کیا یہ بادشاہ مال چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یہ سیاسی بصیرت تھی، مگر حق ابھی واضح نہ تھا۔ فیصلہ ہوا کہ پہلے امتحان لینا چاہیے۔ جب تحفے سلیمان تک پہنچے تو انہوں نے اسے حقیر جانا۔ فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ اگر تم سرکشی کرو گے تو ہم لشکر کے ساتھ آئیں گے، مگر مقصد جنگ نہیں، توحید کا قیام ہے۔ پیغام واضح تھا، نہ سودا نہ دنیا، صرف اللہ کی بندگی۔ ملکہ نے سمجھ لیا کہ معاملہ عام سلطنت کا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون اس کا تخت لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ آئیں؟ ایک قوی جن بولا، میں اس سے مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ ایک صاحب علم بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تخت فوراً حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے شکر کیا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تخت کا شکل بدل دیا گیا تاکہ ملکہ کو پہچان ہو۔ ملکہ آئیں تو اس سے کہا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے کہا، یہ تو ویسا ہی لگتا ہے۔ دل میں روشنی جگی۔ پھر اسے آئینے کے فرش پر لایا گیا جو پانی جیسا لگتا تھا۔ اس نے سمجھا پانی ہے اور دامن اٹھایا۔ حقیقت کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کو مانتی ہوں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔
صبح ایک منزل اور شام ایک منزل کی رفتار مل گئی۔ یہ معجزہ دعوت اور عدل کو تیز کرنے کے لیے تھا۔ جتنی طاقت بڑھتی گئی اتنا شکر بھی بڑھتا گیا۔ ہر کام سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرتے۔ ہوا بھی ان کے حکم میں تھی، مگر وہ ہمیشہ اللہ کے بندے رہے۔ اللہ نے پگھلا ہوا تانبا سلیمان علیہ السلام کے لیے نکال دیا۔ جن اس کے ذریعے قلعے، عمارتیں، برتن اور حمام بناتے۔ جو جن نافرمانی کرتا اس پر سخت نگرانی ہوتی۔ نعمتیں انسانیت کے فائدے کے لیے لگائی جاتیں۔ خاندان داؤد کو فرمایا، شکر کے کام کرو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں صنعت اور عبادت ایک ہو گئے۔ جن سمندر سے موتی اور قیمتی چیزیں نکالتے، کچھ عمارت بناتے، کچھ مشکل کام کرتے، سب اللہ کے حکم اور نگرانی میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا عدل انہیں حد سے بڑھنے نہ دیتا۔ طاقتور مخلوق بھی قانون کے نیچے تھی۔ یہ ایک نبوی نظام کا عظیم مثال تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ منظر دلکش تھا، مگر انہیں ذکر اللہ یاد آیا۔ انہوں نے دل کو دوبارہ اللہ کی طرف موڑ لیا۔ سبق: نعمتیں اچھی ہیں، مگر اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے۔ بادشاہی کا دل بھی عبادت کی ڈور سے بندھا تھا۔ یہ ان کی روحانی رہنمائی کا ثبوت تھا۔ روایت کے مطابق انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی۔ مقصد تھا ایک پاک مرکز جہاں صرف اللہ کی عبادت ہو۔ مسجد عبادت اور خشوع کا مرکز بنی۔ انہوں نے لوگوں کو نماز، زکوٰۃ اور انصاف کی تلقین کی۔ یتیموں اور کمزوروں کا خیال رکھا گیا۔ مسجد اور عدالت مل کر ایک صالح معاشرہ بناتے گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے رب مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ مطلب ایک خاص ذمہ داری جو نبوت کو مضبوط کرے۔ یہ دعا طاقت کی لالچ نہیں بلکہ دین کی خدمت کے لیے تھی۔ اللہ نے ان کے لیے ہوا، جن اور سند سب مسخر کر دیے، مگر سلیمان ہمیشہ شکر کرتے اور استغفار مانگتے۔ انہیں معلوم تھا اصل سلطنت صرف اللہ کی ہے۔ ایک دن وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہی وفات پا گئے۔ جن کام کرتے رہے سمجھ نہ سکے کہ سلیمان علیہ السلام گزر گئے ہیں۔ ڈھیروں دن بعد دیمک نے لاٹھی چبا ڈالی۔ جسم گرا تو سب کو پتا چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ واقعہ انسان اور جن دونوں کے لیے سبق بن گیا۔ ہر نعمت شکر کے ساتھ ہو تو رحمت بنتی ہے۔ اصل طاقت عدل اور رحمت ہے، ظلم نہیں۔ توحید کے سامنے سب بادشاہی چھوٹی ہے۔ علم جب عبادت کے ساتھ ہو تو معجزات ہوتے ہیں۔ تکبر ٹوٹے تو ہدایت قریب آ جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی شکر، عدل اور توحید کا نظام ہے۔ طاقت ملے تو پہلے کمزور کا خیال رکھو۔ ہر فیصلے میں اللہ کی رضا دیکھو۔ ٹیکنالوجی اور صنعت بھی عبادت بن سکتی ہے اگر نیت صاف ہو۔ قیادت عزت مند ہے جب اللہ کا ذکر اس سے جدا نہ ہو۔ ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا سلیمانی